دن آیا وہ ہر سال جو پیسے دیتے تھے، شاہ صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے نذرانہ نہ دیا اور بولا جائیں کوئی بہانہ کر دیتا ہے وزیر دے اگے پیچھے یہ وہ فلاں فلاں، واپس آئے دوسرے دن گئے واپس، تیسرے دن گئے واپس، پھر وہ سمجھ گئے کہ انہوں کا پروگرام نہیں ہے، واپس آ گئے وہ بس چوتھے دن سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور ارشاد فرمایا تجھ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، تو جڑی وہ خدمت پہلے کردا سا وہ نمازاں دی وجہ تو کردا سا یا میری وجہ سے؟ بس یہ بتا دیں عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نسبت کی وجہ سے، وہ تو ابھی بھی ہے، کیا وہ میری اولاد سے خارج ہے؟ عرض کی نا میں پھر نسبت کی وجہ تو کرنا ہے کہ نسبت ہے، بس یہ کہہ کر حیات موقوف ختم ہو گئی۔ سویرے بلایا شاہ جی کو، اندر بلا کر اپنے اس مقام پر دربار میں 10,000 درہم دیے، ہاتھ چومے، رویا اور دعا کرائی، انہاں کہا تیری سمجھ نہ آئی، 3 دن پہلے تو دروازے تو آن نہیں دیتا، اندر بڑھن نہیں دیتا، آج ڈبل کر کے میں نظرانہ دے رہے ہیں، ہاتھ بھی چمدہ ہے، دعاواں کروانا ہے، انہاں کہا حضور گل تواڈی نہیں گل ساری سرکار احباب عزی وقار، حضور کی آل کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا، حضور کی اولاد کی حسنین کی محبت کے بغیر سیدنا صاحب فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما انہ معین فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کان کھول کے سن لو جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کی ابو جان سے محبت کی، ان کی امی جان سے محبت کی، انہ معین میں خود اس کو اپنے ساتھ بازو سے پکڑ کر جنت میں اپنے بنگلے میں لے جاؤں۔ احباب عزی وقار، یہ قرب کسی اور صورت میسر ہی نہیں ہے، ایمان مشروط ہے ان کی محبتوں کے ساتھ، ایمان اسی کے قلب میں آتا ہے جن کے دلوں میں ان کی محبتیں آ جاتی ہیں، پھر یہ محبت رہبر و رہنما بنتی ہے۔ اور تو مولا علی دا نام لو ساڑھے سنیاں دے کئیاں دے متھیاں دے وقت میں تکن خود تکن وہ جو باروں کالے میں اندروں کالے، خدا کی قسم۔ پھر میں نے ابھی مجبوراً میں نے اس پچھلے محرم میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارا کلام فارسی میں جو انہوں نے مولا مرتضیٰ کی شان میں لکھا وہ میں نے گلی گلی جا کر سنایا، تب جا کر منہ بند ہوئے، جب جا کر اب وہ میرے کو جواب تو دے سکتے تھے، اعلیٰ حضرت کو کیا دے، ہینج دعائیاں دیندہ بریلی کا امام، اے علی میری مدد کریں، یا علی یا ابو العلا یا ابو الحسن امداد کن۔ یہ کیا ہے؟ ہدیات رضوی بنو نا، یہ بن دے ہو تو اندروں بنو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا علی یا ابو الحسن یا ابو العلا، اور یہ کوئی اگر عربی پڑھنے والا ہے تو وہ خیال کرے یہاں ایسا نہ سمجھنا کہ خدا منادہ کا اعراب میں غلط پڑھ رہا ہوں، یا ابو الحسن پڑھنا، یہ فارسی کی بیر ہے، فارسی میں یا ابو الحسن ہے، اگر عربی میں یا ابو الحسن ہے، ذہن میں رکھنا کہیں وہ دوئے پسے نہ ٹر جاؤ، لنگ میں ضرور ہاں ایڈا کنگ بھی نہ۔ اور میں ایک دھوتی میں اکثر پہنتا ہوں، تو دھوتی پہنی ہوئی میں نے عرفان شاہ صاحب مشہدی نے مجھے وہ عرفان شاہ مشہدی پہ کیا لاہور تھا، میں اپنا حیدرآباد میں، وہاں سے انہوں نے مجھے بلایا تقریر کے لیے، میں جنم چلا گیا، اور آتی جو میرے ڈنڈا دھوتی بدھی ہوئی، وال بھی ہیں جو بکھرے ہوئے، وہ اتنے چنگے بڑے 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 تڑویل قسم دے سنگی بیٹھے ہوئے، دون آ گیا بڑا کوئی اٹوٹائمنٹ بھی بڑی تھی، وہ بڑی کوئی شے آ رہی ہے، بڑا کوئی عالم آ رہی، وہ آدھا ڈنڈا ہاتھ بڑے ہے، پہنچ گئے، وہ اتنے پوچھا وہ جڑا آمنا سی وہ کون ہے، تو میں سامنے بیٹھا ہوں، شاہ صاحب آیا پتہ لگ جائے سی تنوں کون، وہ پھر جنہوں میں تقریر شروع کی تھی، انہیں یہ ہے دو مجھ سے پہلے بابے نے اٹھ کے پڑھیا کوئی کلام پڑھیا، وہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ایک نے
ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਖੁਸ਼ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾੜੀ ਕੀ ਕਿਤਨੀ ਕੋਟ ਵੇਖਿਆ ਅਸ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇਖੀ ਰੇ ਉਹ ਪੂਤਨੀ ਦੇ ਹੋ ਸਲਵਾਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੱਕਦੇ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਲਵਾਰ ਆ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਹਾਂ انہوں نے کہا میاں صاحب کا شیر اینا لوگ خراب کیتا ہے شیر سنا 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 کوئی حدیث نہیں پڑھ دے میں شروع کیتا توتی میں بدی سی میں کہا گل سنو اللہ اکبر اے جڑا ہے شیر پڑھا ہے بخاری دی حدیث جے اے ترمذی دی حدیث شریف جے اے ابن ماجہ کی حدیثوں کا ترجمہ ہے اللہ اکبر میں نے ایک مولا نے کہا کیسے میں نے کہا ایسے اللہ اکبر اب ایسے میں نے کہا سننا میں کہا اٹھوئے شیر پڑھو پھر انہیں شیر پڑھیا چنگے مندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں سودا پاویں لویے نہ لویے تے ہلے آن اگلا شیر انہیں پڑھیا مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں تے کپڑے پاویں کنج کنج گئیے جنکاں پہن ہزار میں کہا جی تو چپ ہو جاؤ میں پڑھن دیا دی اللہ اکبر وہ چپ کرا کر میں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل جلیس الصالح وسوء كحامل المسك ونافع الكير وحامل المسك اما ان تبتع منه واما ان يهزئك واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافع الكير اما ان يخرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا مولوی ترجمہ کرو ترجمہ تو یہی ہے چنگے بندے دی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سمجھ میں بات آئی ہے نہیں تو بھائی لوگوں اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بھائیوں دل میں محبت رکھو دل میں کیا رکھو یہ خشکی مشکے دعاؤں میں نہ آنا تن کے اہل بیت نال محبت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا علی کیا فرماتے ہیں یا علی ایک جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں لکھا پیا راتی سردیاں دا موسم دیا تو بتی کی موم بتی کون پہ جلے بولو نا فرماتے ہیں میں کچھ لکھ دے رہے سننا اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ دا پیسا میں تیز آندھی چل رہی اس در چل رہی سی آندھی وہ تیز جھونکا آیا بتی نے ٹکرایا بتی پھڑ پھڑ کے پیچھے مڑ گیا اللہ 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 وہ موم بتی وہ لگے آواز رکھ دی ہے نا اللہ فرماندر میرے حساب میں جتنی تیز آندھی تھی اللہ اللہ موم بتی کو بجھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر شمع کو پر بجھی نہیں اللہ تو مڑ گئی آواز پیچھے آندھی پیچھے ٹکرا کے مڑی جی میں ہے جی گیند دیوار نہ لگ کے پیچھا جانا اللہ تو قلم آپ نے نا ہاتھ میں پکڑی ہوئی اتھے ہی لکھیا فرمایا میں ہنجکا نے لا کے سنیا یہ بتی آکھیا کی ہے جی آواز پیچھا گئی اللہ یہ دے کیا کیے کہ آندھی ٹکرا کر پیچھے چلی گئی تو فرماتے ہیں نرم نرم سے بزم دامن چیدہ رفتہ باندے تند نرم نرم سے بزم دامن چیدہ رفتہ باندے تند یا علی چون بر زبان شم مستر آمدہ فرمایا میں نے کب ایسے کر کے سنا تو شمع نے کہا یا علی یا علی اوے اعلیٰ لطیت محمدی بھی کہتی ہے یا علی مرید کیوں نہیں کہتے اور نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری
کوئی سمجھ آئی ہے؟ آ گئی ہے اور تانوں کتے آئی ہے؟ جنوں آئی موٹے شاہ جی کو آئی سب نو آ گئی پہلوان شاہ آئی وہ قاری چشتی نہیں ہو جڑا شہید ہو گیا ہے وہ فیصلہ آباد ہے صحیح چیز وہ کردہ پیسی قوالی تو جڑا ساؤنڈ والا سی نا ساؤنڈ والا شاہ جی تو ہم تھوڑی جی گل سناؤ میں جو پتہ تے وہ ساؤنڈ والا نا اس نے آواز آستہ کر دی اچھا وہ رہی کر کے بولے نا ایس طرح میں بیچ میں وہ ساؤنڈ والے نے کہا کہ آواز تو وہ شعر پڑھ رہے تھے تو شعر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا ہاں ایسے کر کے نا وہ اے نہیں کر دیا نا گل بڑی بول نہیں سننے تیرے واسطے پورا منہ نیڑے کرنا وہ چمی لین دے پترو ایسا ملنگ کے بندے ہیں بناوٹاں بنوٹاں تے ریاکاری ساڈے کولوں نہیں ہوندی پھر اتوں اسی نیک بن جاواں تے تصویر تانوں کھچن واسطے جی میں اندروں ہوئے میں باہر ہوں کوئی مانے نہ مانے سمجھے نہ سمجھے ہم ملنگ لوگ ہیں اساں اپنی موجاں لینی ہیں لو جی وہ گل تانوں سنانا وہ قاری چشتی جڑا شہید ہوا ہے وہ تقریب کرے نہ کرے پیا وہ چنگا پلا قاری بھی سی تو چنگا پلا مولوی بھی سی اور تو کہتے ہیں وہ سپیکر انہیں آواز ساؤنڈ آستا کر دیں تو وہ آ کرے کرتے انہوں نے مجموعہ بیٹھا ہے روح نو بڑا چڑھے ہے ہوں دیکھو کہ رنگ پنگ پاچ دے احساس کر چڑی ہوا جی میں تسی تو آخ کرے انہیں ایک دم نے سپیکر ساؤنڈ کرتا کہ انہیں کہا آواز کھول دے آواز کھول دے آواز کھول دے آواز کھول دے آواز کھول آواز کھول وہ بندے نو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا بھئی آواز کھول دے بھی کچھ شیر ہی ہے تاہی میں آستا جی سننا کہتے تھا آجا ملک آجا تو میرے بچے وہ محبت کے بغیر ایمان ہے بھی محبت ہے ہے بھی کی ہے سائیں کریم جانے جانا میرے آقا و مولا آپ دیکھو نا ایک صحابی تو وہ بچے نال پیار پہ کرنا پیار حضور فرمایا وہ تیرے اندر بڑا ایمان ہے انہوں نے کہا حضور پتر ہے نا میرا میں نے اور حضور فرمایا ایمان تو بغیر محبت ہوئی محبت ہے نہیں ہو سکتی اور جی اپنے پتر نال ایمان تو بغیر نہیں ہو سکتی پھر مصطفیٰ کے پتر نال کی ایمان کے بغیر اہل بیت سے محبت ہو سکتی جتنا ہی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جتنا ایمان ہے اہل بیت کی محبت اتنی زیادہ آتی چلی جائے گی اور قسم خدا کی قیامت قائم ہو جائے آپ اہل بیت کی احسانات کا بدلہ نہیں پوری امت گر جائے سجدے میں تو بھی اہل بیت کی قربانیوں کا صلہ امت دے سکتی بولو سیدہ خاتون جنت نام بھی میرا نہیں پاک مو اتنا حضرت مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ یہ لفظ بھی تھوڑے نے سمجھ گئے ہو میں کنہ دی گل کرنے لگا مائی صاحبہ جنہ جیڑی والدہ ماجدہ نے اہل بیت دی آپ دی جنہوں شادی ہوئی نا مولا علی نال آپ آئیوں ابا جانو عرض کی تھی ابا جی مہر کے مقرر کرنے لگے فرمایا میں مہر علی کو نہیں لینا میرا نکاح کس کی ہے مولانا حضور فرمایا اللہ فرمایا ہمارا نہیں اس نے مجھے حکم دیا ہے فرمایا پھر اپنے رب نے گل کرو کہ تھی میری یادی ہے مہر بھی توں دے یہ عقد دا حکم توں دیتا ہے پھر مہر بھی جبریل امین حضور نے فرمایا اٹھ گئے ماری ڈاری گئے اللہ پاک پر اے فرمان ہے تیرے محبوب دا وہ تیری برگاہ پیش کر رہے فرمایا وانج جا کے آنکھ محبوبہ جو آدیاں جو تقاضا کرتی ہیں تو جدوں آن کے عرض کی تھی جبریل نے اپنی عرض کی تھی اللہ دا فرمان پیش کیتا تو آپ نے بلا کے فرماتی دس نا
کی چاندی آخر کہو رب کو میرے مار میں آپ کی امت کا ایک گناہگار بھی نہ چھوڑے سب ہوں میں دسو اللہ دیتا نہیں پھر یہ راز دیا گلا نے میں تمہیں سنا دیتی ہے گل میرے کلیجے کے ٹکڑو انہوں نے جتنی اہل بیت نال محبت کی جائے جتنی کس نال جتنی سادات سے محبت کی جائے تھوڑی ہے ان کی شان ورا ہے نماز میں جنہ پڑھ دے اللہم صلی اللہ محمد والا آلہ اسلام پہلنے تو بعد سید نظر آئے انہوں پوچھا تو کلی دا سید ہے کون ہے انہیں دے تبصرے کرو تو انہیں دے درود کیوں پڑھے جیدے تے درود پڑھی دے نا تے سلام پیچی دے نا انہیں تے تنقید نہیں کری دی پترو عقل تنقید ہے عشق تقلید ہے عقل کیا ہے حضرت مست بادہ قیوم مولا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صد ورق صد کتاب و صد ورق درنار کن روح دل را جانب دلدار کن اور ایک جگہ فرماتے ہیں کوئی عقلان اللہ ٹری عقل آمد تو دین و دنیا شد خراب اور عشق نل ٹری کہ عشق آمد ہر دو عالم کامیاب عشق بلال پاک نو کعبے اتے چڑھایا ہے کعبہ تھلے بلال پاک پورے دا پورا سمجھ آئی ہے یہ سمجھ دے ہو تو سمجھو بلال پاک پورے دے پورے کعبے اتے کعبہ تھلے تو کہہ بعد پوچھیا وہ بڑی شان ہے تیری وہ بلال چاہ کعبے دے سر اتے کھلوتا ہے انہاں کہا آساں اتے کھلون جو گی کتھے سے گل ساری سرکار آپ کو سورہ لے اس کتنے لے گل ساری سرکار گل ساری سرکار اس کتنے کے لوگ خوش نصیب ہیں اس لیے خوش نصیب ہے کہ یہاں اہل بیت موجود ہے سید موجود ہے میں تاڑے کو لایا میں یہ تو آم دیا ہوئی میں بڑا ران ہوا یہ نانگی شاہ کسی ڈیرے لا لے نانگا مست صاحب جو ہیں یہ 12 سال تک حضرت داتا صاحب علیہ رحمت الرحمن کی نگہبانی میں رہے ہیں اور ان کی محبت سے سرشار ہے یہ اکھ تر ہو ہی نہیں سکتی یہ درد کیوں بغیر اکھاں بتیریاں نے میں خود بڑا مسند میں پیران دے چوکیاں تعریفاں کدی نہیں کی تھیاں لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں ان کی جتنی کروں چھوڑی ہے جتنی کروں کیا ہے یہ یار بھی ہیں میرے دلدار بھی ہیں میرے اور ان ساری باتوں سے ہٹ کر مقبول اور منظور بھی ہے تب بندہ محبت نہ دی نظر نہ تکے مجنو دی اکھ نہ لیلہ نو ریکھو بادشاہ ایک سی نا انہوں نے کیا سپاہیاں پنجوئے لیلہ چک کے لے آؤ تکاں تو صحیح کی ہو جی ہے جے دیتے کیس پاگل ہو گئے انہوں مجنو کر دیتا ہوں وہ گئے لیلہ چک کے لے سپاہی اور لیلہ سامنے آئی بادشاہ کا ہے لیلہ ساملی ان تو ویکھن نہیں ہونا ہزار میریاں باندیاں نے سب تو کم درجے میں جڑی سنی ہے ہزاراں وچوں وہ دے پیر ورگی بھی نہیں لیلہ کا کلیجہ پھٹا اس نے یوں کر کے بادشاہ سے کہا ہوئے بادشاہ دی اکھ نال نہ ویکھ مجنو دی اکھ نال ویکھ سید کو مومن کی آنکھ سے دیکھ محبت کی آنکھ سے دیکھ اگر مولانا دی اکھ نال تکیں گا اشاری اشارہ ہے جے مولانا جامی دی اکھ نال دیکھیں گا نوری نور ہے جے تھانوی دی اکھ نال تکیں گا اشاری اشارہ ہے جے اعلیٰ حضرت دی اکھ نال تکیں گا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا تیری نسل پاک میں ہے اللہ میری آدھی قبول کرے شاہ جی آئی لفظ آئی لفظ آئی لفظ نماز ہوگی اس کے بعد لنگر ہوگا جی تمام حضرات کا فرما ہر پاسوں جناب نے کھنی چھڑا کے تھے ہوں راضی رہنا بڑی بڑی گرین آجو
بس نماز پڑھو یا نماز پڑھو یا نماز پڑھو آنے نماز پڑھو ملک تو صحیح ہو جا نماز پڑھو آنے پہ نماز پڑھو لگیا نہیں ہے ایسے اندر کوئی ہے کمرہ اللہ اکبر ارے تو کم پاتا ہے نا کس طرح بجاتا ہے بڑا لیٹ آئے گا راج پھنس گیا رش بڑا اتنے رستے بابا بڑا سانو فسایا انہیں راتی سناؤ فسایا راتی چلے چابی کھولی میں تین بھی ملی چابی یہ سارے جانا سی اسے چابی ملی آؤ جی